وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ جو انسان ہمارے لیے آج سے 1400 سال پہلے روتا ہوا چلا گیا، اللہ میری امت کو معاف کر دے، اللہ میری امت کو معاف کر دے۔ پروردگار میرا کلمہ پڑھنے والا ہو، میرا ضمیر یہ گوارا نہیں کرتا کہ وہ جہنم میں چلا جائے۔ بخاری شریف میں بڑی لمبی حدیث ہے نا، حدیث شفاعت۔ حضرت آدم کے پاس جائیں گے، حضرت نوح کے پاس، سارے لوگ جائیں گے۔ آخر میں امام الانبیاء کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے گا۔ امام الانبیاء فرمائیں گے انا لہا، یہ میرا منصب ہے، میں تمہاری سفارش کرتا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر رب العالمین کے دربار میں رونے لگ جائیں گے۔ رب العالمین فرمائیں گے محبوب روتا کیوں ہے؟ رونے کی کیا بات ہے؟ اشفع تشفع، کل تسمع، سل تعطا، میرے محبوب مانگ تجھ کو دیا جائے گا، کہہ تیری بات سنی جائے گی، شفاعت کر تیری شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ امام الانبیاء فرمائیں گے اللہ روتا اس لیے ہوں کہ میرا نام لینے والے جہنم میں جا رہے ہیں، اللہ اس لیے روتا ہوں۔ رب العالمین پھر شفاعت کو قبول فرمائے۔ یہ ایک ہستی ہے جو ہمارے لیے اس دنیا سے روتا ہوا چلا گیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے پیغمبر کو میں نے ایک دن دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سوج چکے تھے، حتی تورمت قدماہ، حتی تشققت قدماہ، رسول اللہ کے پاؤں مبارک پھٹ چکے تھے، ورم پڑ چکے تھے، اور اللہ کے رسول یہ آیات پڑھ رہے تھے اے میرے پروردگار، حضرت ابراہیم نے اپنی قوم سے اعلان برات کر لیا کہ جو میرا ہے وہ تو میرا ہے، جو میری بات نہیں مانتا اللہ تو اس کو بخش دے، تیری مرضی ہے، معاف کر تیری مرضی ہے، عذاب دے تیری مرضی ہے۔ حضرت عیسیٰ نے بھی اعلان برات کر ڈالا، لیکن میرے پروردگار میں اپنی امت سے اعلان برات نہیں کرتا، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا نام لینے والا کوئی بھی جہنم میں نہیں جانا چاہیے۔ رو رہے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے پیغمبر ساری رات اللہ کے سامنے روتے رہتے تھے اور اللہ سے یہ دعا کرتے رہتے تھے پروردگار جو میرا نام لیتے ہیں ان کو کبھی جہنم میں نہ ڈالنا۔ اور آج امت نے اپنے محبوب کے ساتھ کیا کیا ہے؟ امت نے کتنی لاج رکھی ہے اپنے محمد عربی کے آنسوں کے، امت نے اپنے نبی کے آنسوں کو بیچ ڈالا۔ کیا کیا؟ بیچ ڈالا۔ فاروق اعظم کا خون میں ڈوبا ہوا مصلی بیچ ڈالا، حضرت علی کا خون میں ڈوبا ہوا مصلی بیچ ڈالا، حضرت بلال کے زخموں سے رستے ہوئے خون کی لاج نہیں رکھی۔ جائیے طائف کے پہاڑوں سے جا کر پوچھئے گا کہ رسول اللہ کے ساتھ کیا کیا گیا تھا۔ امت نے آج رسول اللہ کے دین کو بیچ ڈالا ہے، فرقوں میں بٹ گئی ہے ساری امت، ہر انسان اپنی علیحدہ مسجد بناتا ہے، اپنا الگ فرقہ بناتا ہے، پھر دلائل دیتا ہے کہ آؤ میرے پاس زیادہ دلائل ہیں، آؤ میرا دین حق پر ہے، آؤ میرا فرقہ حق پر ہے۔ میرے دوستو خلافت کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، اسلام کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، محمد عربی کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے۔ ہم نے اسلام کو بیچ ڈالا، رسول اللہ کے آنسوں کو بیچ ڈالا ہے۔ حق بات تو یہ ہے، رسول اللہ کی آنسوں کی لاج نہیں رکھی ہے۔ چاہیے تو یہ تھا۔ آج یہ امت نعرہ لگاتی ہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، غلامی رسول میں فلاں بھی قبول ہے، لیکن غلامی رسول میں امت 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، غلامی رسول میں اپنے چہرے پر سنت سجانے کے لیے تیار نہیں ہے، غلامی رسول میں رسول اللہ کے طریقے پر چلنے کے لیے تیار ہے۔ ہمارے پاس سوائے نعروں کے کچھ بھی نہیں بچا ہے، سوائے نعروں کے کچھ بھی نہیں۔ نعرے بھی کھوکھلے، نعرے میں صرف مسجدوں میں، نعرے لگانے کی جگہ مسجد نہیں ہے، مسجد اللہ کا ذکر کرنے کی جگہ ہے، نعرے لگانے کی جگہ میدان جہاد ہے۔
یہ بھی کھوکھلے نعرے مسجدوں میں لگا کر آج جلسے ہوتے ہیں پوری پوری رات، شان صحابہ پر جلسہ ہو رہا ہے، شان رسالت پر جلسہ ہو رہا ہے، شان قرآن پر جلسہ ہو رہا ہے۔ ساری رات جلسہ سن کر صبح کی نماز جو انسان سو کر گزار دیتا ہے اس پر کبھی اللہ کی رحمت نہیں آتی، رب العالمین کا قہر نازل ہوتا ہے۔ جلسوں سے اسلام نہیں آیا ہے، اسلام خون کی بازی لے کر آیا ہے۔ یہ میرے سامنے جو دو گتوں میں قرآن آیا ہے یہ نعروں کے ساتھ نہیں آیا ہے، اس کے پیچھے بلال کے زخم شامل ہیں، اس کے پیچھے ایک خون کی داستان شامل ہے، اس میں محمد عربی کا خون شامل ہے، اس میں فاروق اعظم کا خون شامل ہے۔ یہ ایک خون کا ریلا ہے جو صحابہ سے لے کر آج ہم تک چلا ہے۔ جو انسان خون کی بازی لگاتا ہے حقیقت میں وہی اسلام کا پاسبان ہے، یہ اسلام کا پاسبان ہے۔ تو میرے دوستو، اسی قرآن میں لکھا ہوا ہے اقیم الصلاۃ، اسی قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ نماز قائم کرو، مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ وہ ساری حدیثیں، وہ سارے رسول اللہ کے فرمان کالے لفظوں میں چادریں لے کر سو گئے ہیں، کوئی انسان سنانے والا بھی نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا، اے معاذ، کوئی انسان بھی رب العالمین کے دربار میں اس وقت بھی غصے کی حالت میں نہیں دیکھا جاتا جب تک کہ وہ اللہ کا سجدہ نہیں قضا کر ڈالتا۔ جو انسان اللہ کا سجدہ قضا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو غصے کے ساتھ دیکھتا ہے۔ یہ دو ہستیاں ہیں جو انسان کے ساتھ بے لوث محبت کرتی ہیں۔ اللہ انسان کے ساتھ بے لوث محبت فرماتے ہیں، رسول اللہ کی ذات انسان کے ساتھ بے لوث محبت فرماتے ہیں۔ تیسری ہستی انسان کے والدین ہیں جو انسان کے ساتھ بے لوث محبت کرتے ہیں۔ اب ایک حدیث رہتی ہے، وہ اگر آپ اجازت دیں گے تو سناؤں گا چونکہ وقت تو ہو گیا ہے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ 1:20 پر آپ نے ختم، ایک حدیث ہے بس وہ سن لیں۔ امام طبرانی رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں معجم کبیر میں حدیث، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف فرمائے، ایک نوجوان صحابی آیا ہے اور آ کر کہنے لگا، اللہ کے محبوب، میرا باپ میرا مال میری اجازت کے بغیر استعمال کرتا ہے، میرا باپ میرا مال میری اجازت کے بغیر استعمال۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی کو بھیجا کہ جا اس کے والد کو بلا کر لا۔ وہ صحابی اس کے والد کو بلا کر لایا ہے۔ جس وقت اس کے والد نے یہ سنا کہ میرا بیٹا میری شکایت لے کر گیا ہے کہ میرا مال، میرا بیٹا میری شکایت لے کر گیا ہے کہ میرا باپ میرا مال میری اجازت کے بغیر استعمال کرتا ہے، اس والد کے دل پر غموں کے پہاڑ ٹوٹ گئے، غموں کی بجلیاں گر گئی ہیں، اور دل ہی دل میں کچھ اشعار پڑھے، اور پڑھتا پڑھتا رسول اللہ کے پاس آیا ہے۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آ گیا ہے، لیکن اس سے پہلے حضرت جبریل امین تشریف لا چکے تھے۔ اللہ کے پیغمبر سے عرض کرتے ہیں، اللہ کے پیغمبر اس کا مقدمہ بعد میں سنیے گا، پہلے اس کو یہ کہیں کہ جو تو نے اشعار دل میں پڑھے ہیں وہ مجھے پڑھ کر سنا۔ وہ اشعار سنا، تو نے دل میں کیا کہا؟ کہنے لگا، اللہ کے محبوب، اشہد انک لرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، کیونکہ اشعار تو میں نے دل میں پڑھے تھے لیکن آپ کے رب نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، سنا، تو نے کیا کہا؟ کہنے لگا، غدوتک مولودا ومنتک یافعا تعل بما اجنی علیک وتنحلو، میں نے اپنے دل میں اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے کہا، میرا بیٹا، آج تو میری شکایت میرے نبی کے پاس لے کر گیا ہے، تجھے یاد بھی نہیں ہے کہ جس دن تو نے جنم لیا تھا اس دن ہم نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا تھا۔
اس دن ہم نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا تھا، اس کے بعد ہم نے تیرے لیے جینا شروع کیا تھا میرا بیٹا۔ تجھے یاد بھی نہیں ہے جس دن تو پہلی بار بولا تھا نا، ہم نے لوگوں میں مٹھائیاں تقسیم کی تھی کہ ہمارا بیٹا بولا ہے، ہمارے بیٹے نے آج اپنی زبان کھولی ہے۔ ہم نے تیرے لیے جینا شروع کیا تھا میرا بیٹا۔ میرا بیٹا جب تو بیمار ہوتا تھا، تجھے تیری ماں اٹھا کر کبھی فلاں طبیب کے پاس، کبھی اس ڈاکٹر کے پاس لے جایا کرتی تھی کہ ہمارا بیٹا بچ جائے۔ میرا بیٹا ہم نے تیرے لیے جینا شروع کیا۔ جب تو بیمار ہوتا تھا نا، ساری رات ہم تیرے لیے دعائیں کرتے ہوئے گزار دیتے تھے کہ اللہ ہمارے بیٹے کو شفا دے دے۔ ہم نے تیرے لیے جینا شروع کیا۔ میں سارا دن اس سورج کی تیز گرمی کے سامنے اپنی کمر کو تیرے لیے جلاتا تھا۔ تیری ماں سارا دن تیرے لیے مزدوری کرتی تھی کہ ہمارا بیٹا پیٹ بھر کے سوئے گا۔ میرا بیٹا میں نے تیرے لیے کام کیا، اپنے کالے بالوں کو تیرے لیے سفید کیا، اپنے تنے کی طرح سیدھی کمر کو کمان کی طرح تیرے لیے میں نے جھکایا۔ میرا بیٹا میں نے تیرے لیے مزدوریاں کی، اپنے دوستوں کو دینے والا وقت میں نے تجھے دیا، سارا کا سارا وقت میں نے تیرے لیے قربان کیا۔ پھر میرا بیٹا ایک وقت ایسا آ گیا کہ میرے بال سفید ہو گئے، تیرے بال کالے ہونے لگ گئے، میری کمر کمان کی طرح جھک گئی، تیری کمر یوں تنے کی طرح سیدھی ہو گئی، میری محفلیں اجڑ گئیں، تیری محفلوں میں لوگ آنے لگ گئے، میرا مال ختم ہو گیا، تیرا مال بڑھتا چلا گیا میرا بیٹا۔ مجھ سے لوگ نفرتیں کرنے لگ گئے، تجھ سے محبتیں کرنے لگ گئے میرا بیٹا۔ پھر میرا بیٹا ایک وقت ایسا آ گیا کہ مجھ سے لوگ دور ہو گئے، تیری محفلیں بھر گئی ہیں، تیری ماں بھی بوڑھی ہو گئی، میں بھی بوڑھا ہو گیا، تیری زبان تیز چلنے لگ گئی، ہماری زبان میں کھوکھلا پن آ گیا ہے، اور آج تو میری شکایت اپنے رسول کے پاس لے کے آیا ہے کہ میرا باپ میرا مال میری اجازت کے بغیر استعمال کرتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے جب یہ دکھڑا اس باپ کا سنا نا، تو اللہ کے پیغمبر نے اس صحابی کو کہا کہ میری مجلس سے نکل جا، میری محفل سے نکل جا، انتا و مالک لیبیکا، تو اور تیرا سارا مال تیرے باپ کا ہے، سارا مال تیرے باپ کا ہے۔ میرے دوستو، آج انسان اپنی اولاد کے لیے حلال و حرام کی پرواہ کیے بغیر کماتا ہے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے نہیں سوچتا، دوسروں کے بچوں سے لقمہ چھین کر اپنی اولاد کے منہ میں ڈالتا ہے۔ لیکن جس وقت انسان بوڑھا ہو جاتا ہے کہ اولاد کا ایک جملہ انسان کی کمر توڑ دیتا ہے، وہ جملہ یہ ہے کہ میرا باپ تو نے میرے لیے کیا کمایا ہے، تو نے میرے لیے کیا کمایا۔ اس کو وہ ساری محنت بھول گئی کہ میرا باپ میرے لیے بھوکا رہ کر میرے لیے رزق کماتا تھا، پیاسا رہ کر مجھے پانی پلاتا تھا، یہ کہتا ہے تو نے میرے لیے کیا کمایا ہے۔ جو انسان اپنے اولاد کے لیے رزق حلال و حرام کی پرواہ کیے بغیر کماتا ہے، رسول اللہ کے حکموں کو اپنی پشت کے پیچھے ڈال کر کماتا ہے، یہ انسان ایسا ہے کہ اس کی اولاد کبھی فرما بردار نہیں ہو سکتی۔ اس نے اپنی اولاد کو حرام کمایا ہے، کھلایا ہے، تو اولاد بھی ایسا ہی کام کرے گی۔ پھر اس کی مثال تو اس کسان کی طرح ہو گئی جس نے بچپن میں ایک ببول کا درخت لگایا تھا، ببول کا، یہ کیکر کا درخت نہیں ہوتا، ببول کا درخت لگایا، دور سے پانی بھر کر اس کو لا کر سیراب کرتا تھا، اور یہ امید لگائی کہ یہ درخت بڑا ہو کر مجھے پھل دے گا، مجھے پھول دے گا، کیکر کے درخت سے امید لگا رہا ہے۔ جب یہ درخت بڑا ہو گیا، اب اس کے اوپر چڑھا ہے کہ پھل توڑ کر لاتا ہوں، لیکن ببول کے درخت پر کھانے والا پھل نہیں لگتا ہے۔ جب اس کے کانٹے انسان کی پیشانی پر آ کر چبھے نا،
پاؤں پر بھی لگے نا تو انسان کے دل پر چوٹ لگی کہ میرا دیا ہوا پانی سارا ضائع ہو گیا، میرا دیا ہوا وقت سارا ضائع ہو گیا، جو وقت میں نے اپنے دوستوں کو دینا تھا میں نے اس درخت کو دیا۔ یہی مثال ہے اس انسان کی جو انسان اپنے بچوں کے لیے رزق حلال و حرام کماتا ہے اور اپنے بچوں سے محبت کی امید لگاتا ہے کہ یہ بڑے ہو کر میری لاٹھی بنیں گے، لیکن جب اولاد کہتی ہے کہ میرا والد تو نے میرے لیے کیا کمایا ہے تو انسان کے دل پر چوٹ لگتی ہے۔ یہی تین رشتے ہیں دوستو جو انسان کے ساتھ بے مقصد محبت کرتے ہیں۔ اب سبق دہرائیے اور بات ختم کریں۔ پتہ نہیں یاد ہے یا آپ کو نہیں، پہلا رشتہ کون سا تھا؟ سارے نہیں بولتے۔ پہلا رشتہ کون سا تھا؟ اللہ کا۔ دوسرا رشتہ کون سا ہے؟ رسول اللہ۔ اور تیسرا رشتہ والدین، بے لوث محبت۔ یہی تین رشتے ہیں جو بے لوث محبتیں کرتے ہیں۔ اس کے سوا ساری دنیا بے وفا ہے، اس کے سوا دوست انسان پر برا وقت آنے پر چھوڑ جاتے ہیں، انسان کی محبوبائیں بھی چھوڑ جاتی ہیں، انسان کے اپنے قریبی دوست بھی انسان کو پشت دکھاتے ہیں۔ یہی تین رشتے ہیں جو انسان کے ساتھ محبتیں کرتے ہیں اور یہی وفا کریں گے۔ اس کے سوا انسان کے دنیا میں کوئی بھی وفا کرنے کے قابل نہیں ہے۔ بس یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔